الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان خلقه القرآن. وقال عمر رضي الله تعالى عنه وما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد. انتہائی قابل احترام طلباء اور طالبات، جناب پروفیسر ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب، اسٹیج پر بیٹھے محترم حضرات، یہ واقعی بڑی خوش قسمتی اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی مجلس میں حاضر ہوئے ہیں. میں آپ کا اور خاص کر ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں. دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اخلاق، پیغام، کردار اور مقام اتنا بلند ہے کہ اس کا پورا تذکرہ تو شاید پوری دنیا کے انسان جمع ہو جائیں تب بھی وہ اس مقام اور اس بات کو نہ پہنچ سکے. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. جس شخصیت کے بارے میں ان کے سب سے نزدیکی شخصیت کا یہ جملہ ہو کہ کان خلقہ القرآن، ان کا اخلاق قرآن مجید تھا، تو دنیا میں وہ کون سا شخص ہے جو یہ دعویٰ کر لے کہ مجھے قرآن مجید کے تمام علوم پر عبور حاصل ہے اور قرآن مجید کا کوئی نکتہ میری آنکھوں سے اور میری بصیرت سے اور میرے علم سے اوجھل نہیں ہے. ابھی تک یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا. اور سیرت پر کوئی تقریر سننے یا کوئی کتاب پڑھنے یا کوئی مضمون دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس ہم نے بہت سی معلومات حاصل کر لی. سیرت کا نام ہی سیرت اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ اپنانے کی چیز ہے، عمل کرنے کی چیز ہے.
اپنے کردار اس کے رنگ میں رنگنے کی چیز ہے۔ سیرت کا سادہ معنی جب ہم بتاتے ہیں تو ہم یہی کہیں گے کہ سیرت کا مطلب ہے کردار۔ تو اپنے کردار کو اس رنگ میں رنگنے کے لیے، اور یہ صرف ربیع الاول ہی نہیں ہے، پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا بھی چاہیے، اور پڑھنے کے بعد اس کو سمجھنا بھی چاہیے، اسے اپنانا بھی چاہیے، اسے اپنے عمل کا حصہ بھی بنانا چاہیے۔ میں نے سورہ نون کی جو آیات تلاوت کی ہیں، میں ان آیات کے ضمن میں آپ کے سامنے سیرت کی کچھ باتیں رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون، نون کی قسم اور قلم کی قسم، اور اس چیز کی قسم جو یہ لوگ لکھتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی وجہ سے جو رسالت اور نبوت ہے اور جو قرآن ہے تمہارے اوپر نازل کیا گیا ہے، تمہیں لوگ اسی وجہ سے دیوانے سمجھتے ہیں، تو یہ تو دیوانگی کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ دیوانے وہ ہیں جو اس نعمت سے انکار کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور یقیناً تیرے لیے ایسا اجر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً تم اخلاق کے اس درجے پر ہو جو بہت بلند ہے، جو بہت بڑا ہے، جو بہت اونچا ہے۔ ان آیات میں ذرا ٹھہر ٹھہر کر غور کرتے ہیں۔ نون، الف با تا جیم ہا دال، نون الف لام کاف، یہ حروف وہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں جو لکھنے پڑھنے والے ہیں۔ جو لکھنا پڑھنا نہ جانتے ہوں، جن کا انسانوں میں کوئی استاد نہ ہو، جنہوں نے کسی مکتب میں، کسی مدرسے میں، کسی کے سامنے زانوی تلمذ تہ کر کے کسی سے کچھ پڑھا نہ ہو، کسی نے کوئی کتاب ہاتھ میں لی نہ ہو، جس کا کوئی استاد نہ ہو، جس کے والدین بھی بچپن میں اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں اور ان کو بھی اپنے بیٹے کی تربیت کے لیے موقع نہ ملا ہو، وہ شخص اچانک 40 سال کی خاموشی کے بعد وہ اچانک حروف کا نام لیتا ہے۔ وہ الف لام میم طٰ یاسین کاف ہا یا عین صاد حامیم، اس طرح کے حروف وہ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ 40 سال تک جس شخص نے نہ نظریات پر بات کی، 40 سال تک جس شخص نے نہ عقیدے کی کوئی بات کی، قوموں کے عروج و زوال کی کوئی بات نہیں کی، دنیا کی تاریخ پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، بکریاں چرائیں، اونٹ چرائے، تجارت کی، اور مکے کے دوسرے جوانوں کی طرح زندگی گزاری، لیکن پاک باز زندگی گزاری، ایسی زندگی گزاری جس پہ سارے لوگ رشک کرتے تھے، لیکن انہوں نے نظریات کی کوئی بات نہیں کی، انہوں نے علم کی کوئی بات نہیں کی، انہوں نے قوموں کے عروج و زوال پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ روم کیا ہے، مصر کیا ہے، انبیاء کی تاریخ کیا ہے،
نوح علیہ السلام کون تھے اور ان کی قوم تھی برباد ہوئی، فرعونہ کون تھے، نظریات کی کوئی بات نہیں کی، اخلاقیات کے بھی کوئی درس نہیں دیے۔ دنیا کے جتنے موضوعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد ڈسکس کیے لوگوں کے سامنے، ان میں سے کوئی ایک بات بھی 40 سال میں ان کی زبان سے کسی نے نہیں سنی۔ اچانک غار حرا سے نکل کر وہ عقیدے کی بات بھی کرتا ہے، اخلاق کی بات بھی کرتا ہے، قوموں کے عروج و زوال پر تبصرہ بھی فرماتا ہے، کون تباہ ہوا اور کیوں تباہ ہوا، کس کا کیا پیغام تھا، کس نے کون سا اخلاقی درس دیا، یہودیت کیا ہے، عیسائیت کیا ہے، سابعین کون ہیں، ان ساری باتوں پر وہ بیک وقت بولتا ہے۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، قرآن کی بات بھی لے لو، قرآن کی آیات، اس کا ایک خاص انداز، اس کا ایک خاص اسلوب، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی دوسری طرف رکھو۔ 23 سالہ پیغمبری زندگی کے باوجود آپ کو قرآن کے انداز میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث جو اپنی زبان سے انہوں نے ادا کیے، ان میں بہت بڑا فرق نظر آئے گا آپ کو۔ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات بلاغت اور فصاحت کے اعلیٰ درجے کی تھی، لیکن جہاں پہ آپ قرآن کے اسلوب کو دیکھتے ہیں تو آپ کو صاف نظر آتا ہے کہ ایک شخص ایک ہی وقت میں یہ کیسے کر سکتا ہے کہ ایک جانب وہ اس انداز سے کلام کر لے جس طرح قرآن بات کہتا ہے، اور دوسرے انداز سے عین اسی وقت وہ اسی انداز سے بات کرتا ہے جو اپنی بات ہوتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ عقل والوں کے لیے اس میں بہت بڑا پیغام ہے۔ تو نون حروف ادا کرتے ہیں، پھر ایک ایسا شخص جس نے کتاب ہاتھ میں لی نہیں، وہ قلم کی قسم کھاتا ہے، والقلم۔ ایک آدمی جس نے پڑھا نہیں ہے، جس نے کتاب ہاتھ میں لی نہیں ہے، جو کسی کا شاگرد نہیں رہا، جو کسی مدرسے کا طالب علم نہیں رہا، وہ قلم اور لکھنے کی اہمیت پر قسم کھاتا ہے۔ والقلم وما یسطرون۔ اللہ کی کتابیں پہلے بھی تھی، تورات بھی اللہ کی کتاب تھی، انجیل بھی اللہ کی کتاب تھی، زبور بھی اللہ کی کتاب تھی، لیکن تورات میں ایسا کوئی اشارہ نہیں ہے کہ میرے نزول کے بعد دنیا علوم میں ترقی کرے گی۔ انجیل میں ایسا کوئی اشارہ نہیں ہے کہ میرے نزول کے بعد دنیا سائنس میں اور ٹیکنالوجی میں اور علوم میں ترقی کرے گی۔ نہ زبور میں ایسا کوئی اشارہ ہے، نہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے۔ یہ قرآن میں یہ اشارہ ہے، قرآن میں یہ اشارہ ہے، قرآن میں علم کی طرف اور علم کے کمال کی طرف اشارات ہے۔ قرآن نے ایک جگہ فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ اللہ نے یہ گدھے، خچر، اونٹ اور گھوڑے پیدا کیے تاکہ تم اس پہ سواری کرو، اور اس میں تمہارے لیے زینت، خوشنمائی بھی ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ انسانوں کی سواری کے لیے وہ کچھ پیدا کرے گا جو ابھی تمہیں علم نہیں ہے۔ چھٹی صدی ہجری کی ایک عظیم شخصیت ہے امام ابن جوزی بغدادی، ان کی تفسیر ہے زاد المسیر، 550 کے لگ بھگ کتابوں کے مصنف ہیں، شیخ سعدی کے استاد ہیں۔ وہ کہتے ہیں امام شعبی سے انہوں نے ایک بات نقل کی ہے کہ هذه الآیۃ من اسرار القرآن وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔
آئندہ کے لیے انسان کی سواری کے لیے اللہ تعالیٰ وہ کچھ پیدا کر لے گا جو ابھی تمہیں علم نہیں ہے. کہتے ہیں یہ قرآن کا کوئی راز ہے، ہم نہیں جانتے کہ آئندہ زمانے میں اللہ تعالیٰ انسانوں کی سواری کے لیے کیا بنائے گا. میں نے اپنے کالج کے ایک پروفیسر صاحب کے سامنے اس طرح کی بات رکھ دی. یہ بات میں نے کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ ان زمانے میں لوگوں کو نہیں پتا تھا. تو وہ پروفیسر صاحب مجھے کہتے ہیں کہ دیکھو میں ان سے زیادہ علم رکھنے والا ہوں، ان کو پتہ نہیں تھا اور مجھے پتہ ہے کہ اللہ نے جہاز بنا دیے، پیدا کیے ہمارے لیے، اور گاڑیاں بنا دی، ریل گاڑیاں بنا دی، یہ بنا دی. میں نے کہا ذرا یہ بتاؤ کہ آئندہ 100 سال بعد اللہ تعالیٰ کیا بنائے گا. کہتے ابھی تو مجھے علم نہیں ہے. میں نے کہا پھر تو بات ایک ہوئی نا، اس زمانے میں وہ نہیں جانتے تھے، اس زمانے میں تم نہیں جانتے تھے کہ آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ کیا بنائے گا. اس کا مطلب یہ تھا نا کہ میں ان سے زیادہ قرآن کو جانتا ہوں. یہ چیز ذرا نہیں ہونی چاہیے. علم اس کو نہیں کہتے. علم اگر آپ کے اندر تواضع پیدا نہ کر دے، اگر علم آپ کے اندر یہ بات پیدا نہ کر دے کہ میں جو جانتا ہوں وہ کم ہے، جو نہیں جانتا وہ زیادہ ہے. کسی نے پوچھا تھا، لوگ کہتے تھے افلاطون تھا. ممکن ہے کہ تم نے بہت کچھ سیکھا ہے، بتاؤ تم اپنے بارے میں کیا کہتے ہو. اس نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں آتا. اس نے کہا جسے واقعی کچھ نہیں آتا اس میں اور تمہارے درمیان کیا فرق ہے پھر. اس نے کہا وہ بیچارہ اتنا بھی نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا، میں اتنا جانتا ہوں کہ میں نہیں جانتا. مجھے اپنی بے علمی کا اور کم علمی کا احساس ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ سائنس کی جو ترقی ہے قرآن مجید نے، یہ تو چھوڑیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت باتیں ہیں. تو وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ پہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد اور قرآن کے بعد علوم دنیا ترقی کر لیں گے. لیکن ایک دوسرا اشارہ بھی اس میں ہے، وہ یہ ہے کہ جو علم اور جو معلومات انسان کی اس بات پہ منتج نہ ہو، اس کا یہ نتیجہ نہ ہو، اس کا یہ اثر نہ ہو کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو سمجھے اور اس پہ ایمان لے آئے، اور قرآن کی حقانیت کو سمجھے اور اس پر ایمان لے آئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم نہیں ہے. وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ، علم والوں کو معلوم ہونا چاہیے، لکھنے والوں کو پتہ ہونا چاہیے، قلم کی اہمیت سمجھنے والوں کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. اگر وہ اپنے آپ کو قلم والے، علم والے، لکھنے والے بھی سمجھتے ہیں اور پھر یہ بھی نہیں سمجھتے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ بھی نہیں جانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، تو ان کا علم وہ علم کیا جو خود آدمی کو روشنی نہ دے. انسان دعویٰ کرتا ہے میرے پاس روشنی ہے اور در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، راستہ سجائی نہیں دیتا. علم کا سب سے پہلا فائدہ اس کو ہونا چاہیے جس کے پاس علم ہے. اور ما انت بنعمت ربک بمجنون، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی بنیاد پر لوگ آپ کو مجنون کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تکذیب کرتے تھے وہ اسی وجہ سے تو نہیں کرتے تھے کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی حرکتیں کرتا تھا جو دیوانوں کی حرکتیں تھیں. یہ بات نوٹ کرنے کی ہے. قرآن میں کوئی ایسی تاثیر کی بات نہیں ہے جو آدمی کو پاگل بنا دے. قرآن کو پڑھنے والا یا قرآن کو سننے والا ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی حرکتیں بدل جائیں، وہ پاگلوں کسی حرکتیں کرنے لگے. کسی پیغمبر پر، کسی صحابی پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ ایمان لانے کے بعد اور نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد ان کی حرکتیں ایسی ہو گئی جو عام نارمل انسان کی حرکتیں نہیں تھیں. سب سے زیادہ دنیا میں اگر کوئی سنجیدہ تھا تو وہ پیغمبر تھے.
پیغمبر کے بعد سب سے زیادہ سنجیدہ زندگی جس نے گزاری وہ پیغمبر کے شاگرد تھے، جنہوں نے کردار کی بلندی کے ساتھ انتہائی سنجیدہ زندگی گزاری۔ سنجیدہ زندگی سے مراد میرا یہ نہیں ہے کہ وہ کسی مناسب موقع پر ہنستے نہ تھے، مسکراتے نہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مسکراتے تھے ایسا مسکراتا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریفیں کی گئی ہیں، لوگوں نے جو تعریفیں کی ہیں، بچوں کے ساتھ ایسی باتیں کرتے تھے کہ بچے بھی بہل جاتے تھے، بچے مانوس ہو جاتے تھے۔ محمود ایک صحابی ہے 5 سال کے، کہتے ہیں اذکر مجتا مجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی وجہی، کہتے ہیں میں 5 سال کا تھا، مجھے یاد ہے ہمارے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور میں چھوٹا بچہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں پانی لے کر میرے اوپر اسی طرح پھینک دیا، میرے ساتھ ایک قسم کی بے تکلفی کی، اور کہتے ہیں ابھی تک یاد ہے مجھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے پانی اس کے منہ پہ گرا تو بس وہ تو منہ تو بے منہ تھا نا، اس کی جو برکتیں تھی وہ اس کو تو پتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کیا تھی؟ سنجیدہ بھی ہوتے تھے لیکن حسب موقع کبھی ایسی بات بھی کرتے تھے جس کو آپ لطائف کے زمرے میں شامل کر دیں۔ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمیں کوئی اونٹنی دے دے، اونٹ دے دے، ہم سواری کے لیے ہمیں جانا ہے کہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ کا بچہ دے دیں گے آپ کو، اونٹ کا بچہ دے دیں گے، اونٹ کا بیٹا دے دیں گے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول اونٹ کے بچے کو ہم کیا کریں گے، ہمیں تو اونٹ چاہیے۔ کہتے ہیں یہ اونٹ بھی اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے، یہ بھی اونٹنی کا بچہ۔ ایک بوڑھی عورت تھی، نبی نے فرمایا بوڑھی عورت تو جنت میں نہیں جائے گی، وہ بیچاری روتی رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوان ہو کر جائے گی نا، بوڑھی ہو کر نہیں جائے گی، جوان ہو کر جائے گی۔ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو، خواتین کو اس زمانے میں کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ احادیث میں یہ بات آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے جاتے تھے، ایک بچی تھی، اس کے دماغ میں کوئی مسئلہ تھا، وہ باتیں زیادہ کرتی تھی، باتیں زیادہ کرتی، لوگ اس سے راستہ چھوڑ دیتے تھے کہ یہ اگر باتیں شروع کر دی تو پھر باتیں ختم نہیں ہوتی۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے میرا آپ سے ضروری کام ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے ہٹ جاتے تھے اور سر جھکائے کھڑے رہتے تھے، وہ بولتی رہتی تھی، بولتی رہتی تھی۔ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے اے اللہ کے رسول یہ اس کے ذہن میں کچھ مسئلہ ہے۔ نبی نے فرمایا تم چپ رہو، بس جب تک یہ بولتی رہے گی میں سنتا رہوں گا، جب تک یہ بولتی رہے گی میں سنتا رہوں گا۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، لیکن غیر سنجیدگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دکھائی کبھی۔ قرآن پڑھتے ہوئے بہت اثرات پڑتے تھے لوگوں کی ذہن پر، لیکن کسی نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی صحابہ کرام میں کہ وہ حرکت کوئی ایسی حرکت ہو جس سے آدمی اب نارمل نظر آئے۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اخلاق بہت بلند ہے۔ ذرا اس نقطے پر غور کر لے، کائنات کا بادشاہ، کائنات کا خالق، ایک مجلس میں کوئی ملاکنڈ یونیورسٹی ماشاءاللہ ایک علمی مرکز ہے، اور اس یونیورسٹی کے سارے لوگ جمع ہو جائے اور کہہ دے کہ فلان لڑکا، فلان سٹوڈنٹ یا فلان بچی وہ بہت بڑے بلند کردار والی ہے اور بہت زیادہ قابل ہے، بہت زیادہ، سارے لوگ اس پہ خوش ہوں، تو پھر آپ کیا کہنے، وہ تو اڑ جائے گا زیادہ خوشی سے، اس کی حرکت میں بھی فرق آ جائے گا۔ آپ کے گھروں میں بچے ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی بچے ہیں، جب آپ بچے کی تعریف کرتے ہیں تو پھر جب وہ چلتا پھرتا ہے تو اس کے چلنے سے اس کا انداز بدل جاتا ہے کہ اچھا میں تو کوئی چیز ہوں۔ کائنات کا خالق، مالک، رب العالمین، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے انک لعلی خلق عظیم،
اب اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلند اخلاق کا کیا معیار ہے؟ انسانوں سے پوچھو بلند اخلاق کا کیا معیار ہے؟ ہر شخص اپنی طرف سے کوئی چیز بولے گا. بلند اخلاقی کیا ہوتی ہے؟ ہنسنا، مسکرانا، لوگوں کو کھلانا، لوگوں کی گالی برداشت کرنا، لوگوں کی غلطیوں پر چشم پوشی کرنا، بے شمار قسم کی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلند اخلاقی کا معیار کیا ہے؟ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، تو بس یہ آیت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کرنی تھی لوگوں کو سمجھانے کے لیے. ضروری تھا کہ لوگوں کو بتاتے. لیکن اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں. یہ لوگ جو کبھی مجھے کیا کہتے ہیں، کبھی مجھے کیا کہتے ہیں، ان کو کیا پتا، یہ کیا جاہل ہیں. بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا. اور جب خدا نے حکم دے کر فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، لوگو اللہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، تم بھی بھیجو. تو صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم آپ کے اوپر کیسے درود بھیجیں؟ مجھے یاد ہے طالب علمی کے زمانے میں مجھ سے کسی نے پوچھا بھائی تم عجیب لوگ ہو، خدا تم سے کہتا ہے کہ صلو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، مومنو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو. تم اللہ سے دعا کرتے ہو کہ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تم درود بھیجو. اللہ تعالیٰ تمہیں کہتے ہیں تم بھیجو، تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ تم بھیجو. یہ درود بھیجے گا کون؟ یہ درود کون بھیجے گا؟ اللہ نے تو تمہیں حکم دیا کہ تم درود بھیجو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہو کہ اللہ اللہم صلی، اللہ تعالیٰ تم درود بھیجو. تو پھر درود بھیجے گا کون؟ سمجھنے اور نہ سمجھنے والوں میں بڑا فرق ہوتا ہے، نیتوں کا بھی فرق ہوتا ہے. اصل بات کوئی اور ہوتی ہے جس کو تعویل الاحادیث کہتے ہیں. سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. باتیں بہت لوگ کرتے ہیں، باتوں کی تہ تک پہنچتے یہ کسی اور کا نصیب ہوتا ہے، ہر ایک کا نہیں ہوتا. باتوں کی تہ تک کچھ لوگ پہنچ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں اور میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں تو تم بھی درود بھیجو، تو صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول سلام تو ہم جانتے ہیں، السلام علیکم یہ تو ہم کرتے ہیں، لیکن درود کیسے بھیجیں آپ پر؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے صحابہ، میرے دوستوں، میرے شاگردوں، میرے بھائیوں، تم مجھے کیا جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میری شان بہت بلند ہے، تم میری شان کے مطابق میرے اوپر درود نہیں بھیجتے. تم جتنی بھی میری تعریف کر لو وہ میری تعریف نہیں کہلا سکے گی. ابھی ڈاکٹر صاحب نے جو غالب کا شعر پڑھا، غالب ثنا خواجہ بیزداں گذاشتین، میں یزداں کی بجائے رحمان کہوں گا اگر غالب خفا نہ ہو. غالب ثنا خواجہ برحمان گذاشتین، کہ غالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ کے حوالے کر دو، تم نہیں کر سکتے. کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد است، کہ وہ ذات جانتی ہے، وہ خدا جانتا ہے کہ محمد کتنے عظیم ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا نہیں کہ میں اتنا عظیم ہوں کہ تم میری شان کے مطابق میرے اوپر درود نہیں بھیج سکتے، چاہتے ہوئے بھی نہیں بھیج سکتے، محبت رکھتے ہوئے بھی، تمنا کرتے ہوئے بھی، چاہتے ہوئے بھی نہیں بھیج سکتے. لہذا تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ میرے مولا ہمارا دامن تو خالی ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق تم ہماری طرف سے ان پر درود بھیجو. اور جب ہم اس کے لیے دعا کریں گے تو گویا کہ ہم نے وہ حکم پورا کر لیا کہ مولا ہم کمزور ہیں، ہم ناتواں ہیں، ہمارا دامن، ہماری جھولی خالی ہے، ہم آپ کی اتنی تعریف نہیں کر سکتے، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے.
ہمارے بس میں یہ ہے کہ ہم دعا کر لیں. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھنے پر بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کان خلقہ القرآن. اب دیکھیں کتنی سادہ سی بات ہے. وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا ثلثی العلم من هذه الحمیرہ، علم کا 2/3 حصہ حضرت عائشہ سے سیکھو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ قریب تھی. ایک طالب علم نے ایک دفعہ مجھ سے سوال کیا، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی کیوں پسند تھی؟ میں نے کہا یہ خدا کو کیوں پسند تھی؟ پہلے یہ بات، اللہ تعالیٰ کو کیوں پسند تھی؟ آپ کو علم ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں لوگوں نے کچھ باتیں کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کو علم تھا اور حضرت عائشہ کو علم تھا کہ وہ باتیں غلط ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ میری صفائی تو فرمائیں گے، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی اور مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی آیتیں نازل فرمائے گا میری صفائی میں. میں سوچتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھیں گے، کوئی اشارہ مل جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میری صفائی کے بارے میں. اور سورہ نور کی تقریباً 13 آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی. 13 آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی، حضرت عائشہ کی صفائی میں نازل ہوئی. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شر. یہ خدا کو کیوں پسند تھی؟ اللہ تعالیٰ کو کیوں پسند تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو علم تھا، قریب ہوتے ہوئے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جتنی بھی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا، اتنی کم عمر میں ایک شاگردے کو لے کر کہ وہ جو کچھ بھی میرے بارے میں دیکھے وہ پوری دنیا کے سامنے رکھ دے. لوگ اپنی نجی زندگی کی باتیں چھپاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت ازواج کی، تعدد ازواج کی ایک حکمت ہی بھی ہے کہ اپنے گرد اتنے لوگوں کو جمع کر دو کہ ایک سے کوئی بات چھپی رہے تو دوسری سے چھپی نہ رہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا لوگوں کو کہ میرے بارے میں جو کچھ دیکھو ساری دنیا کو بتا دو. میری زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو لوگوں سے اوجھل ہو. کچھ لوگوں کو ان باتوں پر اعتراض بھی ہے، عجیب عجیب اعتراضات بھی کرتے ہیں لوگ، لیکن وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا کوئی گوشہ وہ خود نہیں چھپانا چاہتے تھے. وہ ایسے نہیں تھے کہ آپ چوب خلوت میرود آکار دیگر میں کند، لوگوں کے سامنے ایک طرح کے ہوتے ہیں گھر، اور جب لوگوں سے الگ ہو جاتے تو پھر دوسری طرح ہو جاتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تھے تو گھر والوں کی خدمت کرتے تھے، اپنا کام خود کرتے تھے، اپنے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاتا تھا تو خود ہی گانٹھ لیتے تھے، خود ہی باندھ لیتے تھے. گھر والوں کی کوئی ضرورت ہوتی تھی تو اس ضرورت کو پوری کر دیتے تھے. اور سب سے زیادہ گھر والوں کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اور اپنی بیویوں کے لیے سب سے زیادہ محبت کرنے والے اور سب سے زیادہ بلند اخلاق تھے. خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، ان کے کردار کے بارے میں بہت بڑی بات. وَإِنَّكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ. تمہیں جو مزدوری ملے گی وہ مزدوری بہت ایسی مزدوری ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. آپ مزدوری لوگوں سے نہ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مزدوری لینے والے نہیں تھے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. اللہ تعالیٰ نے جو مزدوری ان کے لیے دی تھی وہ مزدوری بہت بڑی تھی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جن کا اتنا بلند شان تھا، جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علی خلق عظیم، بہت بڑی بات ہے. تو ان کا میسج اور ان کا پیغام کیا ہے؟ ان کی زندگی کا پیغام کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے، عبدہ و رسولہ. دنیا نے ان کے بارے میں بہت کچھ کہا، ہندوؤں نے بھی کہا، سکھوں نے بھی کہا، یہودیوں نے بھی کہا، عیسائیوں نے بھی کہا. میرے خیال میں اب بھی وہ ہندو زندہ ہے، ہندو ہے یا سکھ ہے ہندوستان کے اندر، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑے قصیدے اس نے کہے ہیں. کہتے ہیں کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کو محمد پہ اجارہ تو نہیں. کہتے ہیں ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق رکھتے ہیں، صرف مسلمان اس کے عشق تو نہ کریں، ہم بھی کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں. تو عاشق تو بڑے گزرے ہیں، عاشق تو بڑے گزرے ہیں. کتنے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھا ہے، کتابیں لکھی ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کو بندہ اور اس کو رسول مانا جائے. اگر ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمے میں محمد الرسول اللہ کی بجائے محمد رجل عظیم، محمد ایک بہت عظیم آدمی ہے، تو کیا ہمارا ایمان مکمل ہو جائے گا؟ جب تک ہم یہ نہ کہہ دیں کہ محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے رسول کے طور پر اس کو مانیں، جس نے کوئی پیغام بھیجا ہے، جس نے کوئی میسج دیا ہے دنیا کو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام وہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلانا ہے. جب تک کسی نے یہ نہ سمجھا ہو کہ اسلام میں خدا کا تصور، پیغمبر کا تصور اور انسان کا تصور، جب یہ چیزیں آدمی سمجھے نا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کو اور پیغام کو نہیں سمجھا. اللہ رب العالمین کو بطور خدا تسلیم کرنا، بطور مالک تسلیم کرنا، بطور رب، بطور حاکم، بطور ساورن، جب تک آپ اس کو ساورن تسلیم نہیں کریں گے، جب تک آپ اس کو مقتدر اعلیٰ تسلیم نہیں کریں گے، صرف اس سے بات نہیں بنتی کہ وہ اوپر والا میں مانتا ہوں، وہ اوپر والا سب کچھ کرتا ہے. ساورن تسلیم کرنا ہوگا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقطہ بتایا. شیطان کیوں راندے دربار ہوا؟ ہم اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں تو کوئی جواب دیتا ہے شیطان اس لیے کہ اس نے حسد کیا، کوئی کہتا ہے شیطان اس لیے برباد ہوا کہ اس نے تکبر کیا. یقیناً تکبر بھی بہت بڑا گناہ ہے، حسد بھی بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے حکم کے مقابلے میں عقل پیش کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے. لیکن سب سے جو بڑی غلطی اس نے کی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ کان من الجن ففسق عن امر ربہ. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، عقیدہ سکھایا کہ شیطان اس لیے راندے دربار ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا. اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، انہوں نے یہ بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میری ہر بات تمہارے اوپر ماننا لازم ہے. لیکن ایک دو باتیں میں بتاؤں، وقت تو کم ہے لیکن میں بات پوری کر کے آپ کو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ماننا ہمارے اوپر لازم ہے. ان کی محبت، ان کی اطاعت، ان کی شان میں قصیدے پڑھنا، ان کے اوپر درود بھیجنا، دل و جان سے زیادہ ان کے ساتھ محبت رکھنا، پوری دنیا کے انسانوں سے زیادہ ان کے ساتھ محبت کرنا، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کو اور ان کی حیثیت اور شخصیت کو سمجھنا. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں. بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کنیز تھی، اس کا خاوند تھا مغیث، وہ بھی غلام تھا، اب دونوں میں یہ ہوا کہ حضرت بریرہ کو آزادی مل گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسئلہ بتا دیا کہ جب تمہیں آزادی مل گئی اب تمہارا اختیار ہے، تم مغیث کے نکاح میں رہنا چاہتی ہو یا اس سے الگ ہونا چاہتی ہو.
تو وہ اس نے کہا میں تو الگ ہونا چاہتی ہوں۔ اب مغیث بیچارہ اس کو اتنا چاہتا تھا کہ رستے جاتے جاتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، اور لوگوں کو ہر ایک کو کہتا تھا کہ یا بریرہ کے سامنے میری سفارش کر لو کہ وہ مجھ سے دوبارہ نکاح کر لے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول، بریرہ سے میری سفارش کے۔ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک کنیز تھی، پھر آزاد ہو گئی۔ یہ جو انسانی حقوق کی باتیں ہو رہی ہیں، میں تو چاہتا تھا کہ میں ذرا زیادہ تفصیلی بات کر لوں گا، جو انسانی حقوق کی بات ہو رہی ہے، جو ہیومنزم کی باتیں ہو رہی ہیں، انسان کو خدا بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ جو ٹرانسجنڈر کی باتیں تھی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ انسان کو خدا بنانے کی باتیں ہیں۔ اس کا مفہوم اور اس کا سادہ سا مطلب یہی ہے کہ جتنے بھی معاہدے ہیں، جتنے بھی نظریات ہیں، جتنے بھی عقائد ہیں، ساری کی ساری چیزیں لات مارو کسی چیز کو، کسی عقیدے پر، کسی علم کی بات پر، کسی وعدے معاہدے پر، کسی روایت پر، کسی ثقافت پر، کسی تہذیب پر آپ ایمان نہ لاؤ، آزاد ہو جاؤ، حتیٰ کہ انسانیت سے بھی آزاد ہو جاؤ۔ جانور بنتے ہو تو جان، یہ بات نہیں ہے کہ ٹرانسجنڈر میں آپ نر بننا چاہتے ہیں یا مادہ بننا چاہتے ہیں، اس سے آگے کی بات ہے۔ ہزاروں لوگوں نے یورپ میں انسان ہوتے ہوئے اپنے آپ کو کتا، جانور، بلی بنا دیا، کہتے ہمیں کتا بننے میں بڑا فخر محسوس ہوتا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ انسانیت کے خلاف جرائم ہیں۔ ان ساری چیزوں سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آ کر آپ پناہ لے سکتے ہیں، اس چھتری کے اندر پناہ لے سکتے ہیں۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے سیکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سمجھا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش لے کر حضرت بریرہ کے پاس گئے اور حضرت بریرہ سے کہا اگر تم واپس اس کے ساتھ نکاح کر لو تو اچھا ہو۔ تو اب آگے سے وہ خاتون جو کنیز تھی اور آپ کے حوالے سے، اس جدید دور کے حوالے سے ان پڑھ تھی، اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی کسی یونیورسٹی کی، وہ بے تعلیم تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہے اے اللہ کے رسول، آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے، آپ کی سفارش ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری سفارش ہے۔ کہتے لا حاجت لی فیہ، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے مغیث کی کوئی ضرورت نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے نہیں مانی۔ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو علی خلق عظیم تھے، انہوں نے اشارے میں بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں بریرہ سے خفا ہوں اس لیے کہ اس نے میری سفارش نہیں مانی، مجھے بتایا جائے دنیا کے اندر کوئی ایسی شخصیت، وہ ایسی شخصیت بتائی جائے۔ ایک کنیز کو سفارش کرتے ہوئے نہ ان کو کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ میں کیا ہوں اور میں ایک کنیز کے سامنے اپنی بات رکھوں، اور وہ کنیز میری سفارش کو مانے بھی نہ اور میں اس سے خفا بھی نہ ہوں۔ اتنا بڑا دل، اتنا بڑا سینہ، اتنا عظیم کردار، اتنی بلندی۔ ایک چھوٹی سی مثال اور بھی دوں۔ ایک بچی آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کی کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد نے میرا نکاح میرے چچا زاد سے کیا ہے، وہ لڑکا اچھا کردار والا لڑکا نہیں ہے، اور میرا باپ چاہتا ہے کہ مجھے اسے دے کر اس کا مرتبہ اور اس کا مقام ذرا بلند کر دے، مجھے پتا ہے کیوں مجھے دیتے ہیں اور میں اس چاہتی نہیں ہوں، اور باپ مجھے دے رہا ہے اس کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو بلایا، تم واقعی اس بچی کا نکاح اپنے بھتیجے کے ساتھ اس کی مرضی کے بغیر کر رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ نبی نے فرمایا جب تک یہ راضی نہ ہو یہ نکاح نہیں ہوگا، اسے حق ہے کہ وہ اس کو ریجیکٹ کر دے، مسترد کر دے۔ جب یہ بات ہوئی وہ خاموش ہوا تو بچی کہنے لگی اے اللہ کے رسول، میرا باپ ہے، اگر وہ چاہتا ہے تو میں مانوں گی، لیکن میں باپ کو یہ دکھانے والا تھا اور باپ کو یہ نقطہ سمجھانے والا تھا کہ اب دنیا بدل گئی ہے،
اب وہ زمانہ نہیں ہے جو جاہلیت میں خواتین کو اور عورتوں کو کس انداز سے دیکھا جاتا تھا. اب اسلام آ گیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق انسانوں کو دیے ہیں، میں سمجھانے والا تھا کہ میرے باپ کو سمجھ آ جائے کہ اب دنیا بدل چکی ہے. میرے خیال میں اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تھوڑا سا بھی ہمیں حصہ معلوم ہو تو ہمیں اس پہ فخر کرنا چاہیے کہ ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں، ہم اس خدا کے بندے ہیں اور اس خدا کو ماننے والے ہیں جس کی تعریف و توصیف، جس کی صفات، جس کے اسماء حسنہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائے. ہم اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جس نے انسانیت کو ان بندشوں سے آزاد کیا، جس طرح قرآن نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اس پیغمبر کا اتباع کرتے ہیں جو تورات اور انجیل میں ہے. وَيَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، جو نیکیوں کو کا حکم دیتا ہے، پھیلاتا ہے نیکیوں کو. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکرات کے راستے بند کر دیتا ہے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور مومن کو ماننے والوں کے لیے پاکیزہ اور مزیدار اور حلال چیزیں حلال قرار دیتا ہے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، ان پر گندگیوں کو حرام کر دیتا ہے، گندگیوں سے ان کو بچاتا ہے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان کے اوپر سے بوجھ اتارتا ہے. وہ انسانوں نے انسانوں کے اوپر جو بوجھ ڈالے تھے، انسانوں نے انسانوں کو غلام بنانے کے لیے دوسرے انسانوں کے اوپر جو بوجھ ڈالے تھے، ان کے کمر کو دوہرا کیا تھا، ان کو آزادی نہیں دیتے تھے. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور لوگوں کے ہاتھوں میں اور پاؤں میں جو بیڑیاں اور زنجیریں ڈالی تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے، میرے ساتھی نے تو یہ کہا کہ جہان نہ ہوتا. اس پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نہ ہوتی تو انسان آزاد نہ ہوتا، انسان کا غلام ہوتا، انسان پتھر کا غلام ہوتا، انسان بتوں کا غلام ہوتا، انسان نفس کا غلام ہوتا، انسان خواہشات کا غلام ہوتا، انسان قوم کا غلام ہوتا، انسان باپ دادا کا غلام ہوتا، انسان روایات کا غلام ہوتا، انسان اپنی پتہ نہیں کن کن چیزوں کا غلام ہوتا. آپ جا کر دیکھ لیں دنیا کے اندر کس کن چیزوں کو نہیں پوجا جاتا. ان بے شمار پوجاؤں سے وہ ایک سجدہ جسے تو گھراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ان ہزاروں سجدوں سے بچایا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نے بچایا، رسالت نے بچایا، پیغام نے بچایا. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، وہ بیڑیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ دی، اتار پھینکی انسانوں سے. عقبہ بن عامر کی بات پر بات ختم کرتا ہوں. جب وہ کسریٰ کے دربار میں آئے، کسریٰ نے اس سے پوچھا، ایران کا بڑا بادشاہ تھا، اس سے پوچھا کیا لینے آیا ہو، کیا لینے آیا ہو؟ بھوکے ہو تو ہم خوراک دے دیں گے، ننگے ہو تو ہم کپڑے دے دیں گے. اس نے کہا ہم ایک بات کے لیے آئے ہیں، ایک بات کو منوانے. کیا بات ہے یہ؟ وہ ہے اخراج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ. ہم انسانوں کی غلامی سے نجات دلا کر اللہ کی بندگی میں دینا چاہتے ہیں. اور اللہ کی بندگی میں دے دو گے اپنے آپ کو تو اللہ تعالیٰ جب آپ کو کہے گا کہ سر جھکا دو، تو جب آپ سر زمین پر رکھیں گے اور اس فرش پر آپ اللہ تعالیٰ کی سبحان ربی الاعلیٰ اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے تو وہ عرش کے اوپر سنے گا. اور انسان کے سامنے جھکو گے تو کہتے کہ ڈو مور، اور بھی جھک جاؤ، اور بھی جھک جاؤ، تمہیں ذلیل کر دے گا. ان ذلالت سے نکالنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور سمجھنے کے مطلب یہ ہے کہ اس کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے. باقی اگر میں نے زیادہ وقت لیا ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں. لیکن میرے خیال میں میرے پاس جو کچھ تھا اور میں نے جو کچھ آپ کے لیے لایا تھا وہ کسی اور موقع کے لیے چھوڑ دیں گے، اس لیے کہ یہ وقت بہت تنگ تھا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.